دو لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ تہجد میں دعا مانگیں، چاہے وہ نمازوں کے بعد مانگیں، چاہے وہ روزہ رکھ کے مانگیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے مانگ کے مر جائیں نا، تو بھی ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو حدیث بتانے والا ہوں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو لوگوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کتنی مرتبہ بھی دعا مانگیں، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی دعا مانگیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم جس نے جو طریقہ بتلا دیا ہم ان طریقوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آخر ہماری دعا قبول ہو کیوں نہیں رہی ہے، آخر کون سے ہم ایسی غلطیاں کر رہے ہیں، کون سے ایسے گناہ کے کام کر رہے ہیں جس کی نحوست سے، جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا بارگاہ خدا میں مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہمارا دھیان ان گناہوں کی طرف نہیں ہوتا ہے، اور بہت عام گناہ ہیں، اکثر و بیشتر لوگ ان گناہوں کو کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وظیفے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھائی جب تک آپ ان کمیوں کو دور نہیں کریں گے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے، جب تک کہ آپ کتنے بھی وظیفے پڑھ لیں آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ اگر کسی کنویں کے اندر نجاست گر جائے، جوتا گر جائے، آپ اس نجاست کو نہ نکالیں اور سارے 40 ڈول پانی نکال دیں، 70 ڈول نکال دیں، سارے ہی پانی نکال دیں، اس نجاست کو نہ نکالیں، اس کتے کو نہ نکالیں جو گرا ہوا ہے، وہ کنواں پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، چاہے کتنا بھی پانی نکال دیں۔ پہلے آپ کو اس نجاست کو نکالنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ 40 ڈول یا 70 ڈول جتنا بھی نکالنے سے پاک ہو سکتا ہے مسئلے کے مطابق، پھر وہ آپ کا کنواں پاک ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہماری دعاؤں میں جو گناہ رکاوٹ بن رہے ہیں، پہلے ہمیں ان گناہوں کو ختم کرنا پڑے گا، ان عادتوں کو بدلنا پڑے گا، پھر اللہ سے معافی مانگ کے ان گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ اس کے بعد پھر جب ہم کوئی دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ بندہ جس کے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے، جو بندہ شرک کرنے والا ہو، جو بندہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہو۔ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، کچھ بھی کر لو۔ اگر بندہ مشرک ہے، چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہو، کتنی عبادتیں کرتا ہو، رات دن سجدے میں پڑا رہتا ہو، کعبے کا غلاف پکڑ کے رو کے جان دے دے، مر جائے، لیکن خدا کی قسم اگر بندہ مشرک ہے تو سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر لازم ہے کہ ہر اس شخص کی شفاعت کروں جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اور مجھ پر حرام ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شراکت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلا وہ بندہ جو شرک کرنے والا ہو، پھر وہ کتنی بھی دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو اپنے رشتہ داروں سے لڑتا ہو یا رشتہ داروں کو ناراض رکھتا ہو، اس بندے کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ عام طور سے لوگ رشتہ داروں سے ناراض رہتے ہیں، رشتہ داروں کو ناراض رکھتے ہیں، اور پرابلم کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں۔ پرابلم تو یہی ہے کہ آپ کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے رشتہ دار ایسے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہیں، کام کیسے بنے گا؟ آپ بھلے یہ سمجھ لو کہ آپ کے رشتہ دار غلط ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھو۔ آپ کہو کوئی بات نہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ گرچہ آپ کو لگتا ہو کہ ہمارے رشتہ داروں کی غلطی ہے، لیکن آپ اگر سوری بول دو گے، معافی طلب کر لو گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو 4 چاند لگا دے گا۔ چاہے آپ کی کمی ہو نہ ہو، غلطی ہو نہ ہو، جھکنے والا بندہ کبھی اس کی عزت پر فرق نہیں آتا ہے، کبھی وہ بندہ ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جھک کے ملنا، عزت کے ساتھ ملنا، کسی بندے کی رسپیکٹ کو برقرار رکھنا، اس سے سوری بول دینا، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس بندے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو جو بندہ شرک کرتا ہوگا یا رشتہ داروں کو ناراض رکھتا ہوگا یا ناراض رہتا ہوگا، اس بندے کی کبھی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنی بھی دعائیں مانگے۔ اور جب آپ ان 2 گناہوں سے توبہ کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اگر آپ دعا طلب کریں گے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کرتا ہے، یا ہو سکتا ہے کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہو۔ کچھ ایسی دعائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مصلحت سے دنیا میں قبول نہیں کیا تو آخرت میں ایسے اجر و انعامات عطا فرمائے گا کہ بندہ کہے گا کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔